کیا صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے زندگی بدل سکتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا جب ایک انسان نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب شروع کریں ایک ساتھ میں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ دیکھو اللہ کا ذکر کرنا جو ہے نا، اس کا کوئی ٹائم طے نہیں ہے، بولو اس کا کوئی وقت طے۔ نماز کا وقت طے، زکوٰۃ کا طے، روزے کا طے، حج کا طے، لیکن جب ذکر کا معاملہ آیا کہ اللہ آپ کا ذکر کب کرے، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو تو میرا نام، بولو سبحان اللہ، بیٹھے ہو تو میرا نام، لیٹے ہو تو میرا نام، صبح ہو تو میرا نام، دوپہر ہو تو میرا نام، شام ہو تو میرا نام، رات ہو تو میرا نام۔ شروع کریں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ہمارے ذکر کو بھی قبول فرمائے۔ واقعتاً اللہ کا ذکر اگر ہماری زندگی بن جائے، قسم پروردگار کی، ایک اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاؤں، بڑا عجب واقعہ ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کا دربار پڑا ہے۔ بولو حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار پڑا ہے، اور حضرت عمر کے کوئی پرانے دوست ایک بچے کو گود میں لے کر آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پرانے دوست ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی اور پرانا دوست اگر ملے تو آدمی اچھل جاتا ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے، لیکن آواز وہ تم آ گئے، کتنے زمانے کے بعد آئے ہو، کتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اور ماشاءاللہ تمہاری گود میں بچہ بھی ہے، اس کا مطلب تمہاری شادی بھی ہو گئی۔ جو آنے والے تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا عمر سب کو سکون میں بٹھاؤ، آج میں اللہ کا بھروسہ بتانے آیا ہوں، اللہ کا یقین بتانے آیا ہوں، اللہ پر توکل بتانے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے سب کو کہا خاموش خاموش، سائلنٹ، سب سائلنٹ ہو گئے۔ اب اس آدمی نے جو واقعہ سنایا، اس آدمی نے واقعہ سنایا، کہا عمر میں مدینے میں رہتا تھا، ساتھ میں بولا میں مدینے میں رہتا تھا، بہت غریبی تھی، بہت غریبی، بہت غریبی، بہت غریبی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اور اس آدمی نے سنایا کہ عمر میری شادی ہوئی، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، میری شادی ہوئی، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، اور کھانے پینے کے لالے، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، ہمارے گھر کا ٹھکانا نہیں، ہمارے کپڑے کا ٹھکانا نہیں، ہماری روٹی کا ٹھکانا نہیں۔ تو یہ کہہ رہے میں میری بیوی کو بار بار کہوں کہ تم مجھے پرمیشن دے میں مدینہ چھوڑ دوں،
اور مدینے سے باہر ملک شام جاؤ، کیونکہ ملک شام میں اس وقت کاروبار بہت اچھا ہوتا تھا، تو وہاں جا کے تھوڑا کماؤ تھماؤ. جیسے ہمارے یہاں کے بھی لوگوں کو دیکھا ہوا، کوئی سعودی جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے اور کاروبار کرتے ہیں، اللہ برکت دے. بولو آمین. تو کہا میں جب میری بیوی کو کہوں، میری بیوی منع کرے، میری بیوی منع کر، نہیں آپ کو رہنا تو مدینے میں ہی رہنا ہے. ہم فقر و فاقہ کرے، ہمارے روٹی کا ٹھکانہ نہیں، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، مکان کا ٹھکانہ نہیں. میں پریگننٹ ہوں، ہماری شادی ہوئی، مگر آپ کو باہر جانا نہیں، آپ کو مدینہ میں رہنا. اب وہ آدمی حضرت عمر کو کہہ رہے، وہ جو دوست تھے حضرت عمر کو کہتے، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا 3 دن تک ہم کو کھانا نہیں ملا اور میری بیوی بے ہوش ہوتی جاوے. بولو میری بیوی بے ہوش ہوتی جاوے، میرے بھی ہوش کے ٹھکانے نہیں. خیر ادھر ادھر سے کہیں سے کھانا لائے اور میں نے طے کر دیا. میں نے میری بیوی کو کہا اب تو مانے نہ مانے میں چلا ملک شام. میں کہاں جا رہا ہوں؟ ملک کاروبار کرنے، اور وہاں میں کاروبار کروں گا، دھوم دھام میرا بزنس ہوگا. اس کے بعد میں آؤں گا. اب وہ زمانہ ایسا کہ جانے کا وقت بھی ٹھکانے کا نہیں اور آنے کا وقت بھی ٹھکانے کا نہیں. ابھی کی طرح تھوڑی ہوائی جہاز کا ٹکٹ مل گیا جانے کا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک ہو گیا آنے کا. تو اونٹوں پہ جانے کا، کب پہنچے آدمی، کب کاروبار کرے، کب کماوے، کب دھماوے، کب آوے. وہ بیوی نے بہت سمجھایا. اس شخص نے کہا حضرت عمر میں بہت رویا، میری بیوی کے گلے لگ لگ کے رویا. کہا تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو پریگننٹ ہے. میں جاؤں گا ملک شام جاؤں گا اور وہاں جا کر آؤں گا، اچھا کما کے لاؤں گا، پھر ہم آرام سے مدینہ میں رہیں گے، ہماری دکان ہوگی، ہمارا مکان ہوگا. کہا میری بیوی ماننے کو تیار نہیں، لیکن زبردستی میں اونٹ پر بیٹھا. لیکن جب میں اونٹ پہ بیٹھ کے جانے لگا تو میری بیوی دوڑتی دوڑتی آئی، بچے کا کیا ہوگا؟ میں پریگننٹ ہوں، بچے کا کیا ہوگا؟ کہتے میں نے اس وقت بڑے یقین سے کہا فکر مت کر، بچہ اللہ کے حوالے. ساتھ میں بولا فکر مت کر، بچہ اللہ کے حوالے. اس کو کہتے ہیں اللہ پر کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا. کہ فکر مت کر، اپنی بیوی کو کہا فکر مت کر، بالکل فکر مت کر، میں شام جاؤں گا، کماؤں گا، دباؤں گا. تو ظاہری بات ہے کہ اس بیچ میں 9 مہینے تو ہو جائیں گے، تیری ڈیلیوری تو ہو جائے گی، تو بچہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. اب یہ آدمی کہتے ہیں عمر امیر المومنین میں چلا گیا، اونٹ پہ بیٹھ کے کہاں چلا گیا؟ ملک شام. اور کہتے ہیں اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ملک شام میں تجارت کرنے لگا، کاروبار کرنے لگا، مال کا لینا دینا بیچنا کرنا. کہا 2 سال میں نے بہت کمایا. کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال. اب کہتے 2 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا واپس مدینے جانا. اب وہ زمانہ لیٹر ویٹر کا تو تھا نہیں، بس 2 سال کے بعد مجھے مدینہ جانا. اور کہتے میں نے بیوی کے واسطے اتنے کپڑے خریدے، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی نے لڑکا جنا یا لڑکی جنی، لیکن لڑکا لڑکی کے کپڑے کھلونے ایک جیسے ہوتے. تو میں نے چھوٹے بچے کے لیے بھی کھلونے لیے اور کپڑے لیے اور پورے اونٹوں کو بھرا اور کئی اونٹ میں نے جمع کیے، اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ میں ملک شام سے نکلا. اور اتنا خوش تھا کہ مجھے دیکھ کر میری بیوی خوش ہو جائے گی. میرا بچہ چھوٹا سا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ. کیونکہ میں 2 سال کے بعد آ رہا ہوں، تو ڈیلیوری کب کی ہو گئی ہوگی؟ کہتے جب میں مدینہ منورہ پہنچا اور جب اپنے محلے میں آیا تو جو میرا ٹوٹا ٹوٹا چوپڑا تھا وہ تھا ہی نہیں، پوری زمین تھی. کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہاں میری روٹی، میرا کپڑا، میرا مکان کچھ بھی نہیں دکھتا. تو کہتے میں تھوڑا آگے گیا، اڑوس پڑوس کو پوچھا کہ یہاں ایک عورت تھی، پریگننٹ تھی، ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیوری ہوئی، بچہ ہوا. تو اڑوس پڑوس نے کہا وہ تو ڈیلیوری کے وقت دونوں کا انتقال ہو گیا، عورت کا بھی انتقال ہو گیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال. اب سوچو مسافر پر کیا گزری ہوگی. وہ حضرت عمر کے سامنے اتنا روئے کہ میں بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. مجھے کیا معلوم میں نے آخری مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا، مجھے کیا معلوم میں آخری مرتبہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. اور حضرت عمر کے سامنے وہ شخص رونے لگا اور رو کر کہنے لگا میں کتنے کپڑے لے کر آیا، کتنا سامان لے کر آیا، کتنی سواری لے کر آیا، ارے چھوٹے بچے کے لیے کھلونے لے کر آیا. اب سننا کیا ہوا. حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا سارا سامان ایک طرف رکھا، سارا سامان ایک طرف رکھا، سارے اونٹوں کو ایک طرف باندھا، اور اس کے بعد میں نے اڑوس پڑوس کو کہا کہاں دفن کیا.
میری بیوی کو دفن کہاں کیا, میرے بچے کو دفن کہاں, دور وہ جو قبرستان نظر آتا نا اس کے کنارے میں تمہاری بیوی اور بچہ دونوں کو ایک ہی قبر میں رکھا, بیوی کو بھی ایک ہی قبر میں رکھا, بچے کو بھی ایک ہی قبر میں رکھا, کیونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا, پیدا ہوتے ہی بچے کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا. یہ کہتے ہیں میں قبر کے پاس گیا اور قبر کے پاس جا کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. یہ کہتے ہیں میں قبر کے پاس پڑھ رہا تھا, اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. بولو اندر سے, ہاں جیسا چھوٹا بچہ روتا ہو نا ویسے رونے. تو کہتے ہیں میں نے واپس محلے والوں کو بلایا, میں نے کہا معلوم نہیں, میری بیوی کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا, بچے کا انتقال بھی ہو گیا, لیکن کیا مجھے آواز آتی ہے؟ بھائی کبھی کبھی سائیکولوجی پرابلم ہوتا ہے کہ میرے کو آواز آتی ہے, تم کو آواز نہیں آتی ہے, تم سب جمع ہو جاؤ. سب نے کہا نہیں آواز تو آ رہی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ مٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ میری بیوی تو مردہ ہے مگر بچہ زندہ ہے. معلوم نہیں کس زمانے میں دفن کیا ہوگا, لیکن بیوی مردہ ہے اور بچہ زندہ. تو یہ کہتے ہیں میں ایک دم حیران ہو گیا کہ میرا بچہ زندہ ہے, میرا بچہ زندہ, میرا بچہ اتنے زمانے تک مٹی کے اندر دفن اور میرا بچہ زندہ. وہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ عمر امیر المومنین, میں نے چھلانگ لگائی قبر میں چھلانگ لگا کر کنارے پر کھڑا ہوا, بیوی کو پہلے حرکت دی, لیکن میری بیوی کی جان نکل چکی تھی. تو میں نے بچے کو جلدی سے گود میں اٹھایا اور باہر آ کر میں نے کہا اے لوگوں میرا بچہ زندہ ہے, میرا بچہ زندہ ہے. کہتے اللہ کی قسم غیب سے آواز آئی, بچے کو میرے حوالے کیا تھا, میں نے حفاظت کر دی. جاتے جاتے تو نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ بچہ, آواز نہیں, بچہ اللہ کے کہا. جاتے جاتے تو نے کہا تھا بچہ اللہ کے حوالے, جس اللہ کے حوالے کیا تھا وہ اللہ نے اس کی حفاظت کر لی. پھر غیب سے آواز آئی, کاش اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کرتا تو آج وہ بھی زندہ ہوتی, کاش اپنی بیوی کو میرے حوالے کرتا تو آج وہ بھی زندہ ہوتی. بچہ تو نے میرے حوالے کیا, میں نے تیرے کو واپس بچہ دے دیا. اور پھر حضرت عمر کو کہا, حضرت عمر یہی وہ بچہ ہے. سامنے بچہ تو تھا گود میں, کہا یہی وہ بچہ ہے. یہ 1 سال کے تقریباً ہو گیا, یہ قبر میں پڑا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما اور کہا اس بچے نے ہمارا یقین اللہ پر اور بڑھا دیا, اس بچے نے ہمارا یقین اللہ پر اور بڑھا دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا, اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ پر بھروسہ کر لے, میں کافی بھی ہو جاؤں گا, میں شافی بھی ہو جاؤں گا اور تیرے معاملے کو منزل تک پہنچا دوں گا. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. آج سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے یقین ختم ہو گیا ہے. یہ آدمی پر جو پرابلم تھا, اتنا بڑا پرابلم تو ہمارا نہیں تھا. بیوی کو چھوڑ کر گئے, بچے کو چھوڑ کر گئے, پھر بیوی کا انتقال, پھر بچے کا انتقال. ابھی میں نے ایک بھائی سے ملاقات کی, اب بھی یہ مسجد میں آنا, ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ آپ دعا کرنا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو سوچو کہ وہ ان پر کیا گزری ہوگی کہ میری بیوی کا انتقال جب ہوا ہوگا تو کیا کیا حالت ہوتی ہوگی, کیونکہ وہ تو تھے ہی نہیں وہاں پر. بچے کا انتقال ہوا, لوگوں نے کیسا جنازہ اٹھایا ہوگا, لوگوں نے کیسا کفن دیا ہوگا, لوگوں نے کیسا غسل دیا ہوگا, کیسے دفن کیا ہوگا. اور آج جب وہ آ رہے ہیں بیوی کے کپڑے لے کر, بچوں کے کھلونے لے کر, بیگ کی بیگیں بھر کے, سامان کا سامان بھر کے, تو معلوم ہے بیوی بھی دنیا میں نہیں, بچہ بھی دنیا میں نہیں, اور پھر اللہ بچے کو حوالے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر بیوی کو بھی میرے حوالے کیا ہوتا تو آج اس کو بھی زندہ کر دیتا. یہ پورا واقعہ حضرت عمر فرماتے ہمارا یقین بڑھ گیا, ہمارا ایمان بڑھ گیا. آج سے آپ اور میں بھی اپنا یقین بڑھائے. جو ہوا کرنے والا کون, جو ہوتا ہے کرنے والا کون, اور جو آئندہ ہوگا کرنے والا کون, اللہ.